السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی میم نہیں لکھ سکتا۔ سہی ہوئی ہے جھوپڑی بارش کے خوف سے، محلوں کی آرزو ہے کہ برسات تیز ہو۔ یا رب ہر ناکامی سے بچا مجھے، یا رب ہر نافرمانی سے بچا مجھے، یا رب ہر علت سے بچا مجھے، یا رب ہر قلت سے بچا مجھے، یا رب ہر ذلت سے بچا مجھے، یا رب ہر نفرت سے بچا مجھے، یا رب ہر مشکل سے بچا مجھے، یا رب ہر مصیبت سے بچا مجھے، آمین۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ لفظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ کمزور کوئی نہیں ہوتا، بس انسان کی مجبوریاں اسے کمزور بنا دیتی ہیں، اور کچھ بے وقوف لوگ اس کا فائدہ اٹھا کر خود کو شیر سمجھتے ہیں۔ درخت بوڑھا ہو کر بھی پھل نہ بھی دے، سایہ ضرور دیتا ہے، کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ کامیاب زندگی کے 3 راز: قرآن مجید، درود شریف اور نماز۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ برکت یہ ہے کہ تم کم سو کر بھی تر و تازہ اٹھو، برکت یہ ہے کہ تم ایسی جگہ جاؤ جہاں رش ہو اور تاخیر کا اندیشہ ہو، لیکن اللہ تمہارے معاملات آسان کر دے بغیر تمہاری کوشش کے۔ برکت بے شمار چیزوں میں ہوتی ہے جنہیں گنا نہیں جا سکتا، مگر ہم خود ہی اپنی سوچ کو محدود کر لیتے ہیں۔ یا اللہ جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما، آمین۔ تو جس کو کہہ رہا ہے پرانا لگا مجھے، یہ گھر خریدنے میں زمانہ لگا مجھے۔ برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں۔ یہ جانتے بھی ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، تم پھر بھی دیکھتے ہو کہ کوئی دیکھتا نہ ہو۔ خط جو میں نے لکھا انسانیت کے نام پر، ڈاکیا ہی مر گیا پتہ پوچھتے پوچھتے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ کوئی راز، کوئی ہنر، کوئی روش، کوئی طریقہ تو بتاؤ کہ دل ٹوٹے بھی نہ، ساتھ چھوٹے بھی نہ، کوئی روٹھے بھی نہ اور زندگی گزر جائے۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ دلوں میں خوف تھا نہ دہشتوں کا پہرا تھا، میرے خیال میں یہ دور ہی سنہرا تھا۔ وہ بچپن میں کہتے تھے کہ لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ اب سمجھ آئی کہ اللہ کا گھر تو دل ہے، اور میں ساری زندگی صرف مسجد سمجھتا رہا۔ ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ بچھڑ کر اپنوں سے ہوئے اس قدر تنہا، تھکے تنہا، گرے تنہا، اٹھے تنہا، چلے تنہا۔ ہم نے مزدور کے ماتھے پہ بہتا پسینہ دیکھا، تو نے رشوت کی کمائی سے مدینے دیکھا۔ نیکی کر موبائل میں ڈال۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے، دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے،
ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ یا الہی، زندگی میں سفید پوشی، قبر میں کفن پوشی اور آخرت میں پردہ پوشی نصیب فرما، آمین۔ رجب جسم کو، شعبان دل کو اور رمضان روح کو پاک کرتا ہے۔ انسان زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جب تک دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھ جاتا، سمجھو کچھ نہیں سیکھا۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے رزق کی برکت بدنیتی سے ختم ہو جاتی ہے، ویسے ہی تعلق بھی بدنیتی کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ آئی ظہر تو تجھے کام نے الجھا دیا، بے نمازی بنا کر تجھے کتنا پھنسا دیا۔ دے گا رزق تجھے نماز کے بعد بھی، پالے گا رب تیرا گھر نماز کے بعد بھی۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا، حال کیسا ہے؟ جواب دیا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے اور باادب پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا ہی قبولیت کا نشان ہے۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 6 چیزیں مومن میں نہیں ہوتی: سخت گیری، ضد، حسد، لذاذت، جھوٹ اور سرکشی۔ بازاروں میں زیادہ نہ پھرا کرو اور نہ چلتے چلتے راستے میں کوئی چیز کھاؤ۔